أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أخي الحسين عليه الصلاة والسلام وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. صدق مولانا ابو عبد الله عليه الصلاة والسلام. صلوات علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی سے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، حاضرین کے لیے، حاضرین کے جملہ مرحومین کے لیے. خدا متعال انشاءاللہ آپ سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. انشاءاللہ اس مجلس کو امام زمانہ کی پسندیدہ مجلسوں میں سے قرار دے، اور انشاءاللہ ہمارے مرحومین کو اعلی علیین میں محمد اور آل محمد کے جماعت میں جگہ نصیب کرے انشاءاللہ. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوع چل رہا ہے ہمارا، اور موضوع ہے مصائب بعنوان فضائل. اور یہ اپنی نوعیت کا ایک مختلف موضوع تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ آہستہ آہستہ چل کے اپنی منازلوں کو طے کرتے ہوئے اب یہ 8 محرم تک متصل ہو گیا ہے. 7 محرم سے ہمارے ہاں شہادت کی جو نوعیت ہے وہ بالکل مختلف ہو جاتی ہے، اور ایسی ہو جاتی ہے کہ واقعتاً نہ پھر کھانے کا ہوش ہوتا ہے، نہ پینے کا ہوش ہوتا ہے، اور صرف عزاداری ہمارے لیے مقصود ہوتی ہے. اور اب 8 محرم آ چکی ہے. 8 محرم کی وہ تاریخ جو سرکار وفا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام سے منقول ہے، اور ان کا سمجھ لیجیے کہ ان کی مصیبت بر صغیر میں پاکستان، ہندوستان، اور جو ہم لوگ ہیں بر صغیر سے ہمارا تعلق ہے، ہم سب جو ہے وہ 8 محرم کو اس تاریخ کو اس عنوان سے مناتے ہیں. تو انشاءاللہ آج سرکار وفا کا ذکر کیا جائے گا، اور میں بار بار کچھ شخصیات کے لیے میں الگ سے تاکید کر دیتا ہوں کہ عین مصائب کے وقت یہ عین مقتل پڑھتے ہوئے بہت مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی ذاکر کے لیے کہ وہ دعائیں کروائیں، ساری چیزیں کریں. لیکن جو بھی ہمارے بہنیں اور جو ہمارے بھائی ادھر حاضر ہیں، جو اس کو دیکھ رہی ہیں مجلس کو، یہ جو بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ، آپ لوگ اپنی تمام دعاؤں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. جو بھی دعائیں ہوں انشاءاللہ آج آپ دماغ میں رکھیے گا، کیونکہ آج جس شخصیت کا وسیلہ دینے جا رہے ہیں اس شخصیت کا نام ابو الفضل عباس ہے، اور لقب باب الحوائج ہے. یہ وہ شخصیت جو حوائج کا دروازہ ہے، جس کی جو مشکل وہ حضرت عباس کے وسیلے سے مانگے. میں دیکھیں گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا کہ کون سی دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ خدا کا نظام ہے. خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنے بندے کی کون سی دعا کو کس وقت قبول کرنا ہے. لیکن اگر کچھ مانے ہوں گی چیزیں اور وہ ایک وسیلہ کا محتاج ہوں گی کوئی دعا، تو وہ وسیلہ حضرت عباس علمدار کی ذات مبارک ہے. کوئی اس میں ایسی حوصلہ افزائی اور مبالغہ رائی والی میں بات نہیں کر رہا. میں واقعتاً آپ بیتی آپ کو کتنی میں اپنے مثالیں دے سکتا ہوں کہ کتنے میرے مسئلے مسائل تھے جو سرکار وفا کا واسطہ دیا تو وہ مسئلے مسائل حل ہوئے، اور کتنے آپ لوگ کے ہوں گے کہ جب سرکار وفا کا آپ لوگ نے واسطہ دیا ہوگا تو وہ حوائج آپ کی پوری ہوئی ہوگی. جب گریہ کر رہے ہوں سرکار حضرت عباس کی ذات بابرکت پر، تو انشاءاللہ آپ اپنے حوائج کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. اپنے جو دیگر مومنین ہیں ان کے حوائج کو ذہن میں رکھیے گا، مرحومین کو اپنے ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شخصیت ہے عباس.
عباس کا لفظی ترجمہ ہے عبس، عبس سے نکلا ہے عباس، عباس یعنی اس میں مبالغہ ہے، یعنی جب شیر بالکل بھپڑ جاتا ہے اور بھپڑنے کے بعد جو آواز آتی ہے اس کیفیت کو عباس کہتے ہیں، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی شیر کی ایک کیفیت کا نام ہے، اس کیفیت کا نام ہے عباس۔ عباس کون ہے؟ فرزند ہے امیر المومنین کے، امیر المومنین فرزند ہے جناب ابو طالب کے، اور یہ پورا شجرہ جا کے ملتا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور اس کے بعد حضرت آدم تک۔ حضرت عباس کی والدہ کون ہے؟ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ۔ یہ ایک اور میں آپ لوگ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی اگر آپ لوگ کو وسیلہ دینا ہو، زیارت عاشور آپ لوگ کبھی پڑھیں اور وسیلہ کریں جناب ام البنین کا۔ جناب ام البنین وہ شخصیت ہیں کہ جب مرثیہ پڑھا کرتی تھیں تو مرثیے میں یہی تو اپنا درد لے کر آتی تھیں کہ میرے 4 بیٹے تھے جو چارے کے چاروں شیر کی مانند تھے، شیروں کی مانند تھے، اور وہ سب کے سب قربان ہو جاتے ہیں ابا عبداللہ کی ذات پہ۔ ام البنین بیٹوں کی ماں، کیسی ام البنین ہے جس کا ایک بیٹا بھی زندہ نہ بچا؟ تو ام البنین کا واسطہ دے کے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ نام بھی بہت پیارا ہے، یہ کنیت ہے ام البنین، نام ہے فاطمہ، بیٹی ہے کس کی؟ حزام کی۔ وہ بیٹے کس کے ہیں؟ خالد کے۔ وہ بیٹے کس کے ہیں؟ ربیعہ کے۔ وہ بیٹے کس کے ہیں؟ عامر کے۔ وہ بیٹے کس کے ہیں؟ کلاب کے۔ وہ بیٹے کس کے ہیں؟ ربیعہ کے۔ وہ بیٹے کس کے ہیں؟ عامر کے۔ وہ بیٹے کس کے ہیں؟ سعسع کے۔ تو جناب ام البنین کون سے قبیلے سے تھی؟ بنو کلاب سے تھی، بنو عامر بن سعسان اور بنو اسد سے جا کے آپ کا تعلق رکھتا تھا۔ تو یہ پورا شجرہ مبارکہ ہے جناب ام البنین کا۔ آپ کوئی تاریخ کی کتابوں میں جائیں جناب ام البنین کی آپ کو یہ شجرہ مل جائے گا۔ چنانچہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین کی شادی ہوتی ہے، اور وہی آپ جانتے ہیں کہ حضرت عقیل سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ جو میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو میں ذرا عرض کروں جو عموماً کم پڑھی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ لوگ کی سنی ہوئی ہیں۔ 8 محرم کو مصائب ہوتے ہیں، ان چیزوں کا ذکر آتا ہے، اور انشاءاللہ انہیں ممکن ہے کہ مصائب کے وقت بھی اس کو ایک نقطے کے طور پہ اس کو نقل کیا جائے۔ حضرت عباس علمدار، کنیت کیا ہے حضرت عباس کی؟ ابو الفضل، ابو الفضل، اور ایک اور کنیت ہے ابو القاسم، شاید آپ لوگ کے لیے نہیں بات ہو۔ ابو القاسم بھی کنیت ہے اور ابو الفضل بھی کنیت ہے۔ کیوں کنیت ہے ابو القاسم؟ جب حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری آتے ہیں اور 40 اور چہلم کے دن زیارت پڑھتے ہیں حضرت عباس کی، تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابو القاسم العباس بن امیر المومنین۔ یعنی جب ان کا ایک انداز ہے، جب وہ زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں شہداء کی، تو حضرت عباس کے ساتھ کنیت ابو القاسم لگاتے ہیں، جبکہ جو ہمارے یہاں رائج ہے جو زیارتوں میں ہے وہ ابو الفضل ہے، حضرت عباس کی کنیت۔ حضرت عباس کون سی شخصیت ہیں؟ اگر آپ ان کے القابات کی طرف آئیں، بہت سارے القابات ہیں، یعنی کچھ کتابیں ایسی ہیں جو خصائص عباسی کے نام سے مشہور ہیں، جس میں صرف اور صرف حضرت عباس کے القاب اور وجہ لقب کو بتایا گیا ہے۔ یہ کتنی عظیم ذات ہے، اتنے سارے القاب ہیں اس شخصیت کی کہ گنتی میں نہ۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام، پہلا لقب کیا ہے؟ قمر بنی ہاشم، قمر العشیرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی خاندان کا چاند، اور قمر بنی ہاشم۔ بنو ہاشم میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لوگ موجود تھے، کس کس کا نام لیا جائے؟ کس کس کا نام لیا جائے آپ کے سامنے؟ ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت لوگ موجود تھے، یہاں تک کہ جب بنو ہاشم کے بعض جوان جایا کرتے تھے مدینے میں تو اس طریقے سے جاتے تھے کہ اپنے چہرے پر نقاب کیے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ خوبصورتی تھی بنو ہاشم کے جوانوں کی، یہ خوبصورتی تھی بنو ہاشم کے خاندان کی، یعنی چہرہ کتنا خوبصورت تھا کہ جب چہرے کو دیکھا کرتے تھے، اب عبداللہ کے چہرے کو کاٹ دیا گیا لیکن چہرے کو دیکھا کرتے تھے، وہ نورانیت نکل رہی ہوتی تھی اور وہ معصومیت ہوتی تھی، وہ جاہ و جلال ہوتا تھا کہ کافی سارے لوگ صرف سید الشہداء کے چہرے انور کی زیارت کرنے کے بعد مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے۔ سوچیں کہ ان تمام چہروں میں ایک ایسا بھی چہرہ تھا جس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا۔ سوچنے والی بات ہے نا، اتنی خوبصورت ہوگی، اور یہ خوبصورت عام لوگوں کے لیے تھے۔ کبھی اس ماں کا تصور کریں جس نے اپنے بیٹے عباس کو قربان کیا۔ آئیں گے نا مصائب کی منزل پہ انشاءاللہ، لیکن کیا کریں، آج کی مجلس میں جو فضائل بھی ہیں وہ بھی بعنوان مصائب ہیں۔ کیا کیا جائے، آج جہاں جہاں فضائل سن رہے ہوں گے، عباس کی مظلومیت کا پہلو ہاتھ سے نہیں جائے گا۔
دوسرا لقب کیا ہے؟ دوسرا لقب ہے باب الحوائج. باب الحوائج یعنی حوائج اور آپ کی دعاؤں کا جو مرکز ہے، جو دروازہ ہے، وہ دروازہ ہے سرکار وفا کی ذات، حضرت عباس علمدار کی ذات. واقعتاً میں کتنے واقعات آپ کو سناؤں، کتنے واقعات سناؤں جو حضرت عباس علمدار کی جلالت اور ان کی باب الحوائجگی پر دلالت کرتے ہیں. کتنے سارے واقعات، آپ بیٹیاں ہیں، لوگوں سے آپ جا کے پوچھیں، ایک ایک واقعہ ان کے پاس موجود ہوگا. ہمارا یہ کام اٹکا ہوا تھا، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تھا، سرکار وفا کا واسطہ دیا، کام پورا ہو گیا. یعنی صرف اگر آپ اس امام بارگاہ میں جو موجود ہیں، صرف آپ ان کے تجارب کو لکھنا شروع کریں تو ایک چھوٹا کتابچہ بن جائے. یہ کام تھا، یہ کام تھا، سرکار وفا کا واسطہ دیا، پورا ہو گیا. باب الحوائج. تیسرا لقب کیا ہے؟ حامی الضعینہ. یہ آپ آج بھی چلے جائیں، عراق میں بہت استعمال ہوتا ہے. حامی الضعینہ، وہ شخصیت جو گھر والوں کی محافظ تھی. شب عاشور ایک شخصیت نے سارے حرم حسینی کا دفاع کیا ہے اور محافظت کی ہے. اس شخصیت کا نام عباس تھی. میں کیا کروں، آج کے فضائل بھی جو بیان ہوں گے بعنوان مسائل ہے، اس میں میری غلطی نہیں ہے. ایک ایک فضیلت جو ہے سرکار وفا کی، اس میں ایک مصیبت کا پہلو بھی نظر آئے گا. وہی شخصیت جو پہرا دے رہی تھی شب عاشور، کیا شام غریبہ میں بیویاں یاد نہ کرتی ہوں گی عباس کو؟ ہائے عباس، ایک رات پہلے تو تم پہرا دے رہے تھے، اب بے مکنا و چادر ہماری بیویاں، خیمے جل چکے ہیں، کون حفاظت کرے؟ حامی الضعینہ. چوتھا لقب سقاہ، پانی پلانے والی ذات. سقاہ واقعتاً اگر کوئی سقا، کوئی واقعتاً کہا جا سکتا ہے تو صرف اور صرف عباس کی ذات. پانچواں لقب حامل اللواء، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں علمدار. علم پکڑنے والا، صاحب علم، حامل اللواء، علمدار. آج آپ چلے جائیں، میں آپ کو تحدیاً کہہ رہا ہوں، بے عنوان اثبات کہہ رہا ہوں اور واقعتاً بالکل اعتماد سے کہہ رہا ہوں. اردو کی آپ کسی بھی لغت کو اٹھائیے، اور اردو کی لغت میرے بچوں ڈکشنری کو کہتے ہیں، تو ڈکشنری کوئی سی بھی اٹھائیں، اس میں علمدار کے معنوں میں جانا، علمدار کے معنوں میں جائیں. علمدار کے معنوں میں صرف ایک ذات کا نام لکھا ہے، وہ لکھا ہے عباس علمدار. آج بھی چلے جائیں، صرف عباس کی ذات وہ ہے جس کو علمدار کہا جاتا ہے. آج بھی اردو میں، اردو کو پروان چڑھانے والے ہمارے شیعہ تھے، لیکن اردو لکھنے والے اور لغت کو لکھنے والے شیعہ نہ تھے. اردو ایک زبان ہے جس کا مذہب، مسلک، دین سے تعلق نہیں ہے. زبان کا تعلق کسی دین سے نہیں ہوتا ہے. ہاں یہ ممکن ہے کہ زبان کی آبیاری کچھ دیندار حضرات زیادہ کریں، لیکن زبان نہ مسلمان ہے، نہ ہندو ہے، نہ وہ مسیحی ہے. وہ زبان زبان ہے، لیکن اس زبان نے بھی اپنے اندر اگر ایک لفظ رکھا ہے جو خاص حضرت عباس کے لیے ہے، وہ لفظ علمدار ہے. کتنے القاب میں اس شخصیت کی نقل کروں، کتنے ہی باتیں میں نقل کروں. کبھی اس کو کہا جاتا ہے عبد الصالح، کبھی کہا جاتا ہے المطیع، کبھی اسے کہا جاتا ہے الشہید. کن کن القاب کا میں آپ کو ذکر کروں، لیکن بس ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی اگر ہو سکے تو صرف حضرت عباس کے جو القاب ہیں اور جو وجہ تسمیہ لقب ہے، اس پر بھی اگر ایک صرف خمسہ ہو جائے تو وہ بھی کم ہے. علماء نے کتابیں لکھی ہیں، پوری کتابیں موجود ہیں جو صرف حضرت عباس کی خصوصیات پر موجود ہیں. یہ ذات ہے حضرت عباس کی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بچوں میرا تھوڑا آگے آتا، تھوڑا آج جتنا آگے ہو سکے آتا. برائے کرم صلوات پڑھتے ہوئے آگے آئیے. تو حضرت سرکار ابو الفضل کی بات چل رہی ہے. حضرت عباس پروان چڑھتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. تاریخ میں اختلاف ہے کہ کون سی سن ہجری کو آپ پیدا ہوئی ہیں. بعض محققین 18 ہجری کہتے ہیں اور بعض محققین 26 ہجری کہتے ہیں. دونوں میں اختلاف ہے. تو جو 26 کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ 34 سال کے تھے، جو 18 کہتے ہیں وہ کہتے ہیں 42 سال کے تھے. سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں، میں اس دلائل میں نہیں جاؤں گا. مشہور یہ ہے
کہ آپ 26 ہجری کو پیدا ہوئے تھے. جب پروان چڑھتے ہیں تو امیر المومنین علیہ السلام کے زانوں اور امیر المومنین کی گود میں آپ پروان چڑھتے ہیں. اور علم کا یہ عالم تھا بچپنے ہی سے کہ ثمر العواد کتاب ہے، اس میں امیر المومنین سرکار وفا کے لیے کہتے ہیں کہ ان العباس زک العلم زکا، کہ عباس کی ذات وہ ہے جس کو علم ایسے پلایا گیا تھا، ایسے کھلایا گیا تھا جو کھلانے اور پلانے کا حق تھا. لفظ ذک کو جانتے ہیں؟ تھوڑی سی میں تشریح کر دوں اپنے جوانوں کے لیے. ذک، آپ نے دیکھا جب بچہ پیدا ہوتا ہے چڑیا کا، تو چڑیا کے بچے کو جب دانا کھلایا جا رہا ہوتا ہے تو آپ باجرہ نہیں ڈال سکتے، وہ باجرہ کبھی نہیں کھا سکتے چڑیا کا جو بچہ ہے. تو ماں کیا کرتی ہے، ماں دانے کو لیتی ہے، اپنے منہ میں رکھتی ہے اور اس کو بہت نرم و ملائم کر دیتی ہے. جب وہ نرم و ملائم کر دیتی ہے تو اپنی چونچ کو بچے کی چونچ میں ڈالتی ہے اور پھر اپنے کھانے کو منتقل کرتی ہے بچے کی چونچ میں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے ذکر. توجہ، اس کو کہا جاتا ہے ذکر. یہ پورے پروسیس کو، یہ پورے عمل کو کہا جاتا ہے ذکر. عباس کی ذات وہ ہے جس کو علم سہل کر کے ایک معصوم نے نہیں، صرف امیر المؤمنین نے نہیں بلکہ امام حسن بھی حضرت عباس کو علم دیتے ہیں، امام حسین بھی حضرت عباس کو علم دیتے ہیں، یہاں تک کہ ثانیہ زہرا سیدہ زینب بھی جس شخصیت کو علم دیتی ہیں اس شخصیت کا نام عباس ہے. عباس. بہت معذرت کے ساتھ جب میں اتنے القاب اور میں اتنی خصوصیات بتا رہا ہوں تو ہمارے معاشرے میں عباس کی ایک خصوصیت منقول ہے. وہ کون سی ہے؟ بڑے جاہ و جلال والے بندے تھے، صرف غصے میں رہتے تھے. جب دیکھو صرف ان کی بھویں چڑھی رہتی تھیں، سوچتے تھے کیا کرنا ہے، کس کو مارنا ہے، کیا کرنا ہے. یہ عباس کی ذات ہمارے یہاں ہے. میں یقین جانے، میں آپ کو اعتماد سے کہہ رہا ہوں، بچوں کے نام عباس تبدیل ہوئے ہیں. کیا میں مرثیہ لے کے جاؤں آپ لوگ کے سامنے؟ آج کے دن کا اگر کوئی مرثیہ ہے تو وہ مرثیہ اس عنوان سے ہے کہ حضرت عباس کے نام تک کی قدر نہیں کی گئی. بچہ بہت زیادہ غصے میں رہتا ہے، بچہ بہت شرارتیں کرتا ہے. اچھا کیوں شرارتیں اور غصے میں رہتا ہے؟ نام چونکہ اس کا عباس رکھتی ہے. اچھا حضرت عباس سے صرف جاہ و جلال آیا، نہ وفا آئی، نہ علم آیا، نہ اپنے خاندان کی حفاظت کرنے آئی، اور کوئی بھی اچھی خاصیت نہیں آئی، صرف غصہ کرنے آیا. یعنی کیا ہم نے لگا رکھا ہے؟ کیا حضرت سرکار وفا کی ذات ایسی تھی کہ جو ہمیشہ غصے میں رہا کرتے تھے؟ عباس کا غصہ بھی صرف خدا کے لیے تھا اور عباس کی خوشی بھی صرف خدا کے لیے تھی. یعنی میں اگر آپ سے ایک جملہ کہوں تو شاید آپ لوگ مجھے اس پر پکڑ لیں، لیکن پوری ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر عصمت کا کوئی حامل تھا، یعنی عصمت کبریٰ کی بات نہیں کر رہا، عصمت صغریٰ کا اگر کوئی حامل 2 شخصیت تھیں کربلا میں یا 3 شخصیت تھیں کربلا میں، تو ایک علی اکبر کی ذات تھی، ایک ثانیہ زہرا کی ذات تھی اور ایک عباس کی ذات تھی. عصمت صغریٰ کبھی زندگی میں انہوں نے تصور گناہ بھی نہیں کیا، دور کرنے کی بات ہے، تصور گناہ بھی نہیں کیا ہے. چنانچہ آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ بچے کا نام تبدیل کر لو؟ بھائی بچے کا نام رکھیں عباس. عباس نام ہوگا تو وفا آئے گی، عباس نام ہوگا تو علم آئے گا، عباس نام ہوگا تو جاہ و جلال آئے گا، وہ بھی صرف خدا کے لیے. اور عباس نام ہوگا تو اپنے لیے صرف اور صرف محبت آئے گی. کبھی دکھا دیں کہ عباس نے اپنوں پہ غصہ کیا؟ کبھی ایک مثال دکھا دیں عباس نے اپنوں پہ غصہ کیا؟ ہمیشہ غصہ بھی تھا تو غیروں کے لیے تھا، اور سارے غیروں کے لیے نہیں، ان غیروں کے لیے تھا جو ابا عبداللہ کے دشمن تھے. توجہ ہے؟ یہ سرکار وفا کی ذات ہے، حضرت عباس علمدار کی ذات ہے. زندگی بڑھتی ہے حضرت عباس کی ذات کی، امیر المومنین کی شہادت ہوتی ہے، امام حسن کی زندگی آتی ہے. امام حسن سے استفادہ کرتے ہیں، تیزی سے گزروں گا کیونکہ بہت سارے مراحل آج طے کرنے ہیں. امام حسن سے استفادہ کرتے ہیں یہاں تک کہ شہادت امام حسن کا مرحلہ آتا ہے. شہادت امام حسن کے مرحلے کو ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. دفنانے جا رہے ہوتے ہیں، خاتون نکلتی ہیں، بنو امیہ کے افراد نکلتے ہیں، اور سب کا اصرار ہوتا ہے کہ جنازہ حسن رسول اللہ کے جوار میں دفن نہیں ہے. بعض لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس وقت عباس اجازت چاہتے تھے جنگ کرنے کی، اور اگر کیا ہوتا بنو ہاشم کے جوانوں کو اگر جنگ کرنے کی اجازت مل جاتی. جیسے جنگ جمل میں شکست دی تھی، مدینے میں شکست دینا آسان
بہت آسان تھا، لیکن نہیں، اجازت نہیں دی. اور امام حسن سے یہ تعلق تھا کہ زیارت کے الفاظ ہیں فجزاک اللہ عن رسولہ وعن امیر المؤمنین وعن الحسن والحسین افضل الجزاء، کہ اے عباس خدا مند متعال آپ کو جزائے خیر دے، اور یہ جزائے خیر صرف ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ جزائے خیر رسول اللہ کی طرف سے بھی ہے، یہ جزائے خیر امیر المومنین کی طرف سے بھی ہے، یہ جزائے خیر امام حسن کی طرف سے بھی ہے، اور یہ جزائے خیر امام حسین کی طرف سے بھی ہے، کیونکہ آپ نے سب کی حفاظت میں اور سب کے پیغام کو ارسال کرنے میں کوئی بھی دقیقہ نہیں چھوڑا. اور پھر اجارت کے جملے آگے بڑھتے ہیں بما احتسبت بما اعنت فنعم عقبى الدار. امام حسن سے بالکل متصل ہوتے ہیں اور اس کے بعد اور انہی ایام میں حضرت عباس کی شادی ہوتی ہے. تھوڑا سا حضرت عباس کی فیملی کے بارے میں بتا دیں. حضرت عباس ان کی شادی ہوتی ہے لبابہ بنت عبید اللہ بن عباس سے. عباس بن عبد المطلب نام سنا ہے، جن سے بنو عباس پورے نکلے. عباس ان کے بیٹے تھے عبید اللہ، ان کے بیٹے تھے کون؟ ان کی بیٹی تھی کون؟ لبابہ. لبابہ سے حضرت عباس کی شادی ہوتی ہے. اور بعض روایتوں میں مختلف ترکیب دی ہے لوگوں نے. کسی نے حضرت عباس کے بیٹے 2 لکھے ہیں، کسی نے 5 لکھے ہیں، مختلف ترکیب کو لکھا ہے. لیکن ہم مشہور ترکیب کے تحت چلتے ہیں جس میں حضرت عباس کے 2 بیٹے منقول ہیں. ایک کا نام تھا فضل، ایک کا نام تھا عبید اللہ، جبکہ میری تحقیق یہ ہے کہ زیادہ تھے. اور ایک حضرت عباس کا بیٹا، ایک نہیں شاید ایک سے زیادہ، کربلا میں بھی شہید ہوئے تھے، کسی اور دن کا موضوع ہے. میں سبھی اختلافی بحث میں نہیں جانا چاہ رہا، میں مشہور آپ کو ساری باتیں بھی نقل کر رہا ہوں. عبید اللہ اور فضل 2 بیٹے. فضل اور عبید اللہ میں سے جس شخص سے حضرت عباس کی نسل چلتی ہے وہ حضرت عبید اللہ ہے، فضل نہیں. فضل سے آپ کی نسل نہیں چلتی. عبید اللہ کے 2 بیٹے ہیں عبداللہ اور حسن. توجہ، عبداللہ اور حسن. جو ان کی نسل چلتی ہے وہ عبداللہ سے نہیں چلتی، وہ حسن سے چلتی ہے. حسن کے 5 بیٹے ہیں. ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام حمزہ ہے، ایک کا نام عباس ہے، ایک کا نام فضل ہے، اور ایک کا نام عبید اللہ ہے. 5 بیٹے ہیں. پانچوں اپنے زمانے کے عظیم علمی کام کرنے والوں میں سے، بلکہ فقیہ اور شاعروں میں سے، اپنے زمانے کے بڑے عالم، بہت زیادہ فقیہ، بہت زیادہ شعر و شاعری میں آگے. شعر و شاعری میں میں واقعتاً کہتا ہوں کہ اردو کی خطابت وہ شخص کر ہی نہیں سکتا جو شعر و شاعری اردو کو نہیں پڑھتا. بہت میں آپ کو اطمینان سے کہہ رہا ہوں، کم سے کم انیس اور دبیر کے مرثیے ضرور پڑھتا ہو، جب بھی اس کی خطابت بہتر ہوگی، الفاظ کا چناؤ اس کا اچھا ہوگا. یہ سارے کے سارے چناؤ کب آتے ہیں؟ جب شعر و شاعری پڑھتا ہے. ساری شعر و شاعری بری نہیں، کچھ شعر و شاعری ایسی ہے جو واقعتاً آپ کے ایمان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، اور انہی میں آل محمد کے ذکر بھی ہے. وہ تمام مرحومین اور وہ تمام ہمارے شعراء، مرزا انیس ہو، میر انیس ہو، مرزا دبیر ہوں، یا اور جو ہیں پڑھنے والے ہوں، چاہے ماضی قریب میں ہو یا ماضی بعید میں، جو انہوں نے خدمت انجام دی ہے. اردو آج جس مقام پر ہے اس میں زیادہ سے زیادہ جن لوگوں کا شعر ہے وہ تشیع ہے. اگر شیعان حیدر کرار اتنے مرثیے نہیں لکھتے تو کبھی بھی اردو غزل اور اردو نظم کو اتنی قوت نہیں ملتی. یہ میں بالکل اطمینان سے کہہ رہا ہوں، یہ میں آپ کو کوئی اپنی جذبات کی رو میں نہیں کہہ رہا. جتنے آپ اردو، میر تقی میر شیعہ، مرزا غالب شیعہ، حیدر علی آتش شیعہ، کن کن کے میں نام گنواؤں گا، سب شیعہ تھے اچھے خاصے. رہ دے کے کچھ نہ کچھ ہمارے دیگر برادران بھی تھے، لیکن اچھے خاصے جو شاعر تھے وہ شیعہ تھے. شیعہ جیسا بھی ہو کربلا کے معاملے میں وہ شیعہ ہو جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے. چنانچہ مرزا غالب چاہے وہ جیسے بھی ہوں ذاتی طور پہ، لیکن مرثیہ انہوں نے پھر بھی ابا عبداللہ کا لکھا ہے. سمجھیں؟ تو اپنے زمانے کے بزرگ شعراء، اپنے زمانے کے بزرگ عالم. چنانچہ یہ آپ کی نسل ان حضرات سے چلتی ہے جن کے میں نے نام لیے، اور ابھی اور بھی اس کا ذکر کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ گویا شجرہ اور انصاب پر مشتمل یہ کوئی مجلس پڑھی جا رہی ہے. ابھی شخصیت ہمیں حضرت عباس کے ہی حوالے سے ہمیں ذکر کرنی ہے. چنانچہ اس طریقے سے آپ کی نسل چلتی ہے، اور وہی آپ نے مصائب میں بھی سنا ہوگا کہ حضرت بی بی ام البنین کے ساتھ حضرت عباس کا ایک بیٹا مدینہ میں تھا موجود، اور انہوں نے جو ہے وہ حضرت عباس کا جب آتا ہے ذکر آتا ہے، اور وہ پوری تفصیلات آپ مصائب میں سنتے رہتے ہوں گے. چنانچہ حضرت عباس کی زندگی چلتی ہے امام حسن کے دور میں.
اب ابا عبداللہ کا دور آتا ہے امام حسین علیہ السلام کا. جو کام ہوتا تھا جس طریقے سے، اور واقعتاً اس میں کوئی مبالغہ نہیں، جیسے امیر المؤمنین تھے رسول اللہ کے لیے، ویسے عباس تھے حسین کے لیے. یعنی اس میں کوئی بھی مبالغہ نہیں کر رہا. ایک مثال دوں، ابھی شاید میرے پاس اتنا وقت نہ بچے کہ میں مثال دے سکوں. جب 9 محرم کل کا دن، 9 محرم کا دن واقعتاً اہل بیت کے لیے مظلومانہ دن ہے، اور یہ دن ایسا نہیں جو ہم نے کشف کیا ہے، بلکہ خود اہل بیت کی نصوص ہے کہ تاسوعہ، عاشورہ 10 کو کہتے ہیں، تاسوعہ 9 کو کہتے ہیں، کہ تاسوعہ وہ دن تھا کہ جس دن تمام کی تمام فوج حملہ آور ہوئی تھی ابا عبداللہ کے اوپر، اور عصر کا وقت تھا. عصر کو ذہن میں رکھیے گا، ایک عصر عاشورہ اور ایک عصر 9 محرم ہے. ساری کی ساری فوج آتی ہے اور عمر بن سعد ایک آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے ارکبی یا خیل اللہ، کہتے ہیں اے خدا مند متعال کے پورا گروہ، اے خدا مند متعال کی فوج، آؤ ہم سب سوار ہوتے ہیں، وَإِبْشَرِي بِالْجَنَّةِ، اور تم سب کو جنت کی بشارت ہو حسین سے لڑنے کے خلاف. آج بھی جب فتوے دیے جاتے ہیں نا شیعوں کے خلاف، اور کہا جاتا ہے ہم دینی فریضہ انجام دے رہے ہیں، سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو سمجھ لیں وہ دینی فریضہ کون سا دینی فریضہ تھا. جب ابا عبداللہ کو بھی مارا جا رہا ہوتا ہے تو قربتاً اللہ ہی مارا جاتا ہے. ذہن میں رکھیے گا، آج کے دن اور آج کی اوقات اور آج کی تاریخ میں چاہے لوگ اپنے اسلاف سے کتنے ہی دور اپنے کپڑوں کو یوں کر کے جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ان کے اسلاف نے ابا عبداللہ کو مارا تھا تو قربتاً اللہ نہیں. یہ پورا ایک الگ تاریخ ہے کہ فوج اشقیہ میں کون کون سے صحابی شامل تھے اور کون کون سے وہ لوگ شامل تھے جن سے دین ہمارے بھائی آج تک لیتے ہیں. ایک مثال دوں آپ کو، مثال ہے عمر بن سعد کی. عمر بن سعد کے بارے میں ایک محدث، ان کا محدث لکھتا ہے اپنی کتاب الثقات میں عجلی، کہتا ہے عمر بن سعد الزہری ثقۃ، کہ یہ ثقہ تو تھا، اور یہ کون تھا؟ جس نے حسین کو قتل کیا. ثقہ مطلب کون؟ قابل اعتماد، مورود اعتماد. اب چلے جائیں مسند احمد میں، پوری مسند احمد میں جب سعد بن ابی وقاص سے روایت لی جا رہی ہے تو کچھ روایتیں حتیٰ عمر بن سعد بھی اپنے بابا سے نقل کر رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص. یہ ہیں شمر تک سے روایتیں لی ہیں، شمر تک سے روایتیں لی ہیں. شمر بن دلجوشی، سوچیں کہ انہوں نے، اب آج کل چونکہ معاملہ ایسا ہے کہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، سب تھوکتے ہیں ایسے لوگوں پہ تو اپنا دامن بچائے پھرتے رہتے ہیں، نہیں ہمارا ان سے واسطہ نہیں ہے، یہ تو کوفی تھے، شیعہ تھے، اور شیعہ ماتم ہی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ میں نے اپنے امام کو مارا تھا. اچھا اگر شیعہ اس وجہ سے ماتم کرتے ہیں کہ انہوں نے امام کو مارا تھا تو کم سے کم ایک روایت تو ان ملعونین سے لی ہوتی نا، ایک روایت تو لی ہوتی نا. کیا وجہ ہے کہ روایتیں آپ لے رہے ہیں، الزام ہم پہ ڈال رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے. چنانچہ اب بات آگے بڑھتی ہے سرکار وفا کے حوالے سے. سرکار وفا جب 9 محرم کو عصر کے وقت حملہ ہوتا ہے تو اس وقت امام حسین تھوڑی سی غنودگی کے عالم میں ہوتے ہیں کہ جناب زینب آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھیا حملہ ہو رہا ہے. ایک دفعہ جب سید الشہداء پورے مرحلے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے عباس بنفسی انت یا اخی، دوپہر کی مجلس میں نے یہ جملہ کہا تھا، میری جان آپ پر قربان ہو، آپ جا کے ذرا دیکھیں گے کیا چل رہا ہے. تو روایت کے جملے یہ ہیں، عباس، زہیر، حبیب اور کچھ شہ سوار فوج حسینی میں سے جاتے ہیں اور بات کرنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو کیوں آئے ہو، کیوں حملہ کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں بھائی ہم تم پر ابھی حملہ کرنا چاہتے ہیں، تمہارا کام ابھی تمام کرنا چاہتے ہیں. تو عباس کی وفا دیکھیں، جواب نہیں دیتے، کہتے ہیں رک جاؤ، میں اپنے بھائی نہیں کا، میں اپنے آقا حسین سے پوچھ کے آتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ایک دفعہ حسین کے پاس جاتے ہیں عباس، اور عباس گفتگو کرتے ہیں سید الشہداء سے، اور سید الشہداء کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی ایک رات کی مہلت. اب میں کیا کہوں، مہلت دوں کہوں یا مہلت لوں کہوں؟ دیکھیں ایک رات مہلت، ترجمہ ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے کہ مہلت لی، میرا تجزیہ یہ ہے کہ مہلت دی. دیکھ لو ایک رات اور تم لوگ اپنے عمل کو دیکھ لو. اور جب ہی ایک مہلت رات ایک رات کی دی تھی، جبھی تو ہو شب عاشور سے عاشور کے دن ہمارے ہاں آئے. چنانچہ ایک رات کی مہلت مانگی جاتی ہے. میں بالکل عام فہم ترجمہ کر رہا ہوں، اور اس میں سید الشہداء کہتے ہیں کہ میں خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، خدا سے راز و نیاز کرنا چاہتا ہوں. ایک رات کی اجازت حضرت عباس کی ذات جاتی ہے، ذہن میں رکھیے گا یہ حضرت عباس کی ذات ہے کہ جب جاتی ہے اجازت مانگتی ہے. چنانچہ
فوج اشکیہ میں مشاورت ہوتی ہے اور وہ ایک رات کی مہلت مل جاتی ہے. علی کل حال یہ عباس کی ذات ہے. یعنی جو مسئلہ ہو, خیمے لگانے کا معاملہ ہو تو عباس نظر آتے ہیں, خیمے اٹھانے کا معاملہ ہو تو عباس نظر آتے ہیں, بیویوں کو سوار کروانے کا معاملہ ہو تو عباس نظر آتے ہیں. یعنی جہاں دیکھو تو عباس ہی نظر آ رہے ہیں. واضح ہے عباس کی ذات. عباس اہل بیت عباس کو کتنا عظیم سمجھا کرتے تھے. ابھی آج دوپہر کی مجلس میں نے ایک روایت کو نقل کیا تھا. اس روایت کے ایک ٹکڑے پر مجلس پڑی تھی. کیا کہا عباس کے متعلق؟ امام صادق کیا کہتے ہیں؟ کیا عمنا عباس, ہمارے چچا عباس کون تھے؟ نافذ البصیرہ, بہت گہرائی سے چیزوں کو دیکھنے والے تھے. صلب الایمان, اور ایمان کی یہ کیفیت تھی کہ جو بالکل بھی ایک دفعہ بھی متزلزل نہیں ہوتا تھا. قوی ایمان والے تھے. جاہدا مع اخیہ الحسین, اور اپنے بھائی کی ہمرکابی میں جہاد کرتے ہیں. وَأَبْلَى بَلَاءً حَسَنًا, اور ایسی قربانی دیتے ہیں جو یاد کرنے والی اور بہترین قربانیوں میں سے. وَمَضَى شَهِيدًا, اور ایسی حالت میں جاتے ہیں کہ شہید حالت میں جاتے ہیں. پھر حضرت امام صادق یہاں نہیں رکتے بلکہ اس کے بعد جملوں کو آگے بڑھاتے ہیں. کہتے ہیں اشہد, میں گواہی دیتا ہوں, اشہد اللہ, اور خدا کو گواہ بناتا ہوں, انک مضیت علی ما مضى به البدریون. بس امام وقت چھٹے امام کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں, خدا کو گواہ بناتا ہوں. نہیں, ہماری ایک گواہی امام کی کافی تھی, نہیں خدا کو بھی گواہ بنا رہے ہیں. عباس آپ اس راہ پر گئے ہیں جس میں اصحاب بدر گئے تھے, وہ شہداء اصحاب بدر جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا. جس راہ پر وہ تھے اس راہ پہ آپ تھے. انک مضیت علی ما مضى به البدریون. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اے عباس, آپ نے اہل حرم کے دفاع میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا, خداوند متعال کی راہ میں جہاد میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا. بس پوری امام کی زیارت ہے. انشاءاللہ پھر کبھی وقت ہوا, وقت تیزی سے جا رہا ہے, تھوڑے سے اپنے مطالب کو سمیٹنا ہے. اسی طریقے سے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, صلوات پڑھیں محمد وآل حضرت عباس کے متعلق کہتے ہیں رحم اللہ عنی العباس, خدا میرے چچا عباس پر رحمت نازل کرے. فلقد آثر وابلى, انہوں نے عظیم قربانی دی اور بہترین امتحان دیا. وفدا اخاہ بنفسہ, عجیب جملہ کہتے ہیں, اور اپنی جان کو دینا تو گوارا کیا لیکن ابا عبداللہ پہ کوئی آنچ آنا گوارا نہ کیا. حتی قطعت یداہ, یہاں تک کہ ایک مرحلہ وہ آیا کہ آپ کے ہاتھ کاٹ دیے گئے. وَأَبْدَلَهُ اللَّهُ بِهِمَا جَنَاحَيْنِ يُطِيرُ بِهِمَا مَعَ مَلَائِكَةٍ. تو جب دو ہاتھ کاٹے گئے ہیں نا تو خدا مد متعال نے عباس کو بدلے کے طور پہ دو پر دیے. اب پر وہ والے پر نہیں جو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں چوڑیوں کو, پر سے مراد وہ منزلت ہے جو خدا مد متعال نے ان کو دی, اور ایسی عظیم منزلت دی ہے کہ آپ ملائکہ کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے ہیں. کما جعل لجعفر بن ابی طالب, اس طریقے سے آپ نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو خدا مد متعال نے دیا. تو پھر ایک عجیب جملہ ہے اور اس جملے پہ آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. کہتے ہیں وَأَنَّ لِلْعَبَّاسِ مَنزِلَةٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى يَغْبِطُهُ جَمِيعُ الشُّهْدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور عباس کو خداوند متعال نے ایک ایسی منزلت دی ہے کہ قیامت کے دن جتنے بھی آدم سے لے کے خاتم سے لے کے قیامت جتنے بھی شہداء ہوں گے, جب عباس کی منزلت دیکھیں گے تو سب یہ چاہیں گے کہ کاش ہماری بھی عباس جیسی منزلت ہوتی. يَغْبِطُهُ جَمِيعُ الشُّهْدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, عباس کی ذات ہے. پھر زیارت ناحیہ میں مولا کس طریقے سے سلام کرتے ہیں, وہی زیارت جس میں شہداء کربلا کو سلام کیا جاتا ہے. السلام علی عباس, السلام علی ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین, میرا سلام ہو عباس پہ جو فرزند امیر المؤمنین ہے. المواسی اخاہ بنفسہ, جس نے اپنی جان کو دینا تو گوارا کیا لیکن اپنے بھائی کے اوپر ایک آنچ کو آنا بھی گوارا نہ کیا.
کبھی کبھی واقعتاً سوچتا ہوں کہ عباس کے بارے میں جب ہر امام یہ کہہ رہا ہے تو واقعتاً عباس نے کس طریقے سے سید الشہداء کی حفاظت کی ہے. المواسی اخاہ بنفسه الآخذ لغد من امسه، جس نے اپنے مستقبل کے سودا آج کی دنیا کے عوض نہ کیا، یعنی آخرت کا سودا دنیا کے عوض نہ کیا. الفادی لہو، اپنی جان کو فدا کرنے والے تھے. الواقی، سید الشہداء کی حفاظت کرنے والے تھے. الساعی الیہ بمائہ، اور سید الشہداء کی طرف پانی کو لانے والے کوشش کرنے والوں میں سے تھے. پھر آخر میں کہتے ہیں المقطوعۃ یداہ، ہاں عباس کی وہ ذات ہے جس کے بازو کاٹ دیے گئے تھے. آج حضرت عباس کا علم نکلے گا نا 8 محرم کا، ہر کوئی 8 محرم کا انتظار کرتا ہے. اور آج واقعتاً آج حضرت عباس کے مسائل میں واقعتاً اور مطالب میں چاہتا تھا کہ آج کچھ عرض کروں، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ چیزوں کو حضرت عباس کے متعلق اور عرض کیا جائے اور ان کے بارے میں بتایا جائے، لیکن میرا وقت جو ہے بالکل اب ختم ہونے پر ہے. تھوڑا مصائب کو میں زیادہ ٹائم دینا چاہتا ہوں. علامہ رشید ترابی نکن صاحب کے بحر المصائب، اسرار الشہادات، تمام مقاتل سے مل کے اب یہ ساری باتیں آپ لوگ کی خدمت میں کروں گا. کچھ زبان حال کی چیزیں ہوں گی، میں مصدر نہیں بتا سکتا عین مصیبت کے وقت. تو انشاءاللہ اب اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں حضرت عباس کے حوالے سے. عباس کی ذات عجیب ہے، یعنی لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب امیر المومنین اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک دفعہ ایک اپنے بیٹے کا ہاتھ جو ہے امام حسن کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، یہاں تک کہ غشی آ جاتی ہے. غشی آنے کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو ایک بی بی کی رونے کی آواز آ رہی ہے. بی بی کون ہے؟ جناب ام المنی. عجب نہیں کہ پوچھا ہوگا کہ اے میرے والی، کیا میرے بیٹے عباس سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ سب کا ہاتھ تو آپ نے سید الشہداء امام حسن کے ہاتھ میں دیا ہے، میرے عباس سے کیا خطا ہوئی ہے؟ اسے ایک دفعہ جواب دیتے ہیں نہیں، عباس سے کوئی خطا نہیں ہوئی. عباس کو بلاتے ہیں اور عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیتے ہیں. عجیب ہے. ایک دفعہ جب پیاس لگتی ہے نا، ابا عبداللہ کو بچپنے میں لکھنے والے لکھتے ہیں، تو ایک دفعہ جذبات میں، چھوٹی سی عمر ہے، ننھے سے ہاتھ ہیں، ایک دفعہ حسین کو پیاس لگتی ہے، تیزی سے جاتے ہیں پانی لینے. بس پانی کو جب لا رہے ہوتے ہیں تو لاتے ہوئے برتن کو اپنے سر پہ رکھتے ہیں. تیزی سے آ رہے ہیں نا ابا عبداللہ کے لیے پانی لے کے. اب پانی کو جب تیزی سے لا رہے ہیں تو برتن تھوڑا ہلنے لگتا ہے، تھوڑا سا پانی بازوؤں پہ آ کے لگتا ہے، چہرے پر آتا ہے. بس اس وقت جب یہ حالت دیکھتے ہیں تو عجب نہیں ابا عبداللہ نے گلے لگا لیا. اے عباس، یہ تو پہلی آزمائش ہے، ابھی تو بڑی بڑی آزمائش سے گزرنا ہے نا عباس کو. روایت کے جملے یہ ہیں، اور اگر اس کو واقعتاً مشہور بزرگ علماء نہ پڑھتے تو میں بھی نہ پڑھتا. لکھتے ہیں کہ جب امیر المومنین اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک شخص کو ایک وصیت کرتے ہیں، سب کو ایک وصیت، سب کو وصیت کی جنرل. ایک دفعہ عباس کو بلاتے ہیں، عباس کو بلایا ہے اور عباس کو ایک خاص وصیت کی ہے. عباس، جب تم فرات کے کنارے جانا اور جب تمہارے پاس مشک ہو تو خبردار کہ تم کچھ پانی پینا. اے عباس، پانی مت پینا، مجھے معلوم ہے تم پہنچو گے، خبردار جو پانی پینا. بس عجیب ہے نا عباس. امیر المومنین نے اہتمام کیا ہے عباس کے لیے. جناب زہرا کا اہتمام جانتے ہیں؟ جب روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب قیامت کے دن جناب زہرا آئیں گی اور جناب زہرا لوگوں کی شفاعت کرنا چاہیں گی تو ان کے پاس 2 کٹے ہوئے بازو ہوں گے اور کہیں گے یہ 2 کٹے ہوئے بازو عباس کے بازو ہیں جس سے میں لوگوں کی شفاعت کرنے آئی ہوں. سب کو عجیب محبت ہے نا عباس سے. عباس سے سب کو محبت ہے. عباس چونکہ کون ہے؟ دفاع کرنے والے ہیں. چنانچہ روایت کے عجیب جملے ہیں. میں انشاءاللہ بھی حضرت عباس کی مقتل کو پڑھوں گا، لیکن تھوڑی سی کچھ باتیں جو نہیں پڑھی جاتی ہیں کہ جب جاتے ہیں نا حضرت عباس، جب جنگ کرنے جاتے ہیں، جب ایک دفعہ فرات کے کنارے پہنچتے ہیں، اب بھی انشاءاللہ رخصت وغیرہ ساری چیزیں پڑھی جائیں گی.
ایک دفعہ جب فرات کے کنارے پہنچتے ہیں تو ٹھنڈے پانی کو ہاتھ میں لیتے ہیں. یقین جانیں کہ عباس کی پیاس سارے شہداء سے زیادہ تھی. یہ میں بالکل اطمینان سے آپ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ کسی شہید نے اتنا نہیں ملتا کہ شب عاشور چیزوں کو کھودا ہو اور کام کیے ہوں جتنے عباس نے کیے تھے. پیاس کے مارے جگر کباب ہوتا ہے، پیاس کے مارے شدت سے اذیت ہو رہی ہے. ایک دفعہ ٹھنڈے پانی کو لیتے ہیں. جب ٹھنڈے پانی کو لیتے ہیں نا تو دل چاہتا ہے پینے کے لیے. انسان ہے نا، دل چاہ رہا ہے پینے کے لیے، لیکن اس وقت اپنے آپ کو کہتے ہیں یا نفس، اے میرے نفس، من بعد الحسین ہونی، اے نفس اور اے عباس تجھے حسین کے پاس زندہ نہیں رہنا. من بعدہ لا بد ان لا تکونی، یاد رکھنا کہ حسین کے بعد تیرے وجود کا ہونا ہی حرام ہے. ھذا الحسین وارد المنون، یہ حسین پیاسا بیٹھا ہے، حسین اپنے خیمے میں پیاس سے تڑپ رہا ہے. تشربین عبارت المعین، اور تو چاہتی ہے کہ تو ٹھنڈا پانی پیے. تاللہ ھذا ما فعال دینی، خدا کی قسم یہ دینداروں کا طریقہ نہیں. وما فعال صاحب الیقین، اور نہ یہ سچوں کا طریقہ ہے. انشاءاللہ بھی میں مقتل پڑھوں گا، انشاءاللہ اطمینان سے آج مقتل پڑھوں گا. ایک دفعہ جب جاتے ہیں نا، تھوڑے حضرت عباس کی بصیرت کو دکھانا ہے آپ کو، حضرت عباس کی محبت کو دکھانا ہے دین سے، حضرت عباس کی ابا عبداللہ سے محبت کو دکھانا ہے. ایک دفعہ جب سیدھا ہاتھ کٹتا ہے نا تو کہتے ہیں واللہ ان قطعت من یمینی، خدا کی قسم اگر تم میرے سیدھے ہاتھ کو کاٹو گے، انی احامی عبدا عن دینی، خدا کی قسم پوری زندگی اس دین کی حفاظت میں اپنی گزار دوں گا. وعن الامام الصادق الیقینی، اور اس امام کی حفاظت کروں گا جو سچا بھی ہے، جو یقین والوں کا امام ہے. نجل النبی طاہر الامین، جو رسول اللہ جو طاہر و امین تھے ان کا بیٹا ہے، ان کا فرزند ہے. اور جب آپ کا الٹا ہاتھ کٹتا ہے، جب دونوں بازو کٹ جاتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں. آؤں گا انشاءاللہ، ابھی مسائل میں آرام سے پڑھوں گا. تھوڑا سا عباس کو آج بتانا ہے نا آپ لوگ کو. یا نفس لا تخشى من الکفار، اے عباس ان کفار سے ہرگز مت ڈر. وابشری برحمت الجبار، اور تجھے مبارک ہو کہ تو جلد از جلد خدا کی رحمت سے متصل ہونے والا ہے. مع نبی المصطفیٰ المختار، اور تیرا ہمسائے کون ہوں گے؟ ہمسائے رسول اللہ ہوں گے تیرا ہمسائے. قد قطعوا ببغیہم یساری، اور ان فوج اشقیہ نے اپنی بغاوت میں نشے میں ہوتے ہوئے میرے اس الٹے ہاتھ کو بھی کاٹ دیا. سأصلیہم یا ربی حر النار، اے خدا بند متعال ان کو جہنم کی آگ سے نواز. آ گئے نا اپنے مرحلے پہ، آ گئے نا عباس کی شہادت پہ، آ گئے نا اس دن کے لیے جس دن کے لیے ہم سب انتظار کرتے ہیں کہ عباس پر گریہ کریں گے. آج اپنی آوازوں کو بالکل آپ لوگ کو چھوڑنا ہے، عباس پر گریہ کرنا ہے نا. باب الحوائج ہیں عباس، واحد شہید ہے جس کا جنازہ، دو شہید ہیں، ایک حسین کی ذات ہے اور ایک عباس کی ذات ہے جس کا جنازہ خیمے میں نہ ہے. ایک دفعہ آتے ہیں، ابا عبداللہ کی کمک تھی نا، جب بھی ابا عبداللہ کسی شہید کا جنازہ لاتے تھے گریہ کرتے تھے، رویا کرتے تھے، لیکن سمجھتے تھے کہ میری فوج اب تک باقی ہے. فوج کیوں باقی ہے؟ علمدار باقی ہے، ابھی تک صاحب علم باقی ہے نا، فوج باقی ہے. بس ایک دفعہ کا جملہ یہ ہے، عباس اب آئے ہیں اور اجازت لینے آئے ہیں. ابا عبداللہ ہمیں اجازت دیجیے. اجازت لینے آئے نا، رخصت بڑی مشکل ہے، 2-3 رخصتیں بہت مشکل ہے. ایک علی اکبر کی رخصت بہت مشکل تھی، ایک حسین کی رخصت بہت مشکل ہے، ایک عباس کی رخصت بہت مشکل ہے. کہتے ہیں اے بھیا آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں، اب دنیا میں جی نہیں لگتا کہ اس دنیا میں جی ہے. حسین ایک دفعہ روایت کے جملے یہ ہیں، نظر یاس دیکھ کے اس عباس کو دیکھتے ہیں، ایک دفعہ بڑی حسرت کی نگاہوں سے عباس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بھیا تم تو اس فوج کے علم بردار ہو، اگر تم چلے جاؤ گے تو پوری فوج بکھر جائے گی. بعید نہیں کہ عباس نے سیدھے ہاتھ دیکھا ہو، الٹے ہاتھ دیکھا ہو اور کہا ہو مولا وہ فوج ہی کہاں جس کا میں علم بردار تھا. لیکن شاید اس وقت میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ حسین کہتے ہوں گے اے عباس تیرا ہونا ہی میری فوج کے برابر تھا. بس عزاداروں ایک دفعہ واپس جاتے ہیں، العطش العطش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. ایک دفعہ آتے ہیں مولا کو ماجرا بتاتے ہیں، حسین سمجھ جاتے ہیں.
کہتے ہیں اے عباس اگر جا ہی رہے ہو تو بچوں کے پانی کا کچھ انتظام کرنے جاؤ. بعید نہیں جناب سکینہ آئی ہوں گی, ایک ایک خیمے میں گئی ہوں گی, خیموں سے ساری مشقوں کو جمع کیا ہوگا, بچوں کو جمع کیا ہوگا, اور سب عباس کے پاس آئے ہوں گے اور سب نے کہا ہوگا اے چچا یہ مشقیں آپ کے لیے حاضر ہیں. ایک دفعہ عباس شاید نیچے جھکے ہو, سکینہ نے ان مشقوں کو عباس کے اوپر رکھا ہو, اے چچا بہت پیاسی ہوں, بہت پیاسی ہوں, پانی کی کچھ سبیل کیجئے. بس عزیزانو روایت کے جملے یہ ہیں کہ اب جب لڑنے جا رہے ہیں, لڑنے سے پہلے رخصت کا مرحلہ ہے. ایک دفعہ جب رخصت کرنے آتے ہیں تو ثانیہ زہرا کے پاس جاتے ہیں. ثانیہ زہرا کہتی ہیں اے عباس تم جا تو رہے ہو لیکن ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں. جب میں بچپنے میں ایک دفعہ بابا کے زانوں پر بیٹھی ہوئی تھی تو میں چادر پہنی ہوئی بیٹھی تھی کہ یکایک چادر تھوڑی سی ہٹتی ہے اور میرے بازو نمایاں ہوتے ہیں. میرے بابا میرے بازوؤں کو چومنے لگتے ہیں اور زار و قطار رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہی بازوؤں پہ رسی باندھی جائے گی. بس میں سوچا کرتی تھی کہ جس کے پاس بڑی ہوئی سوچا کرتی تھی کہ 18 بھائی ہیں اور جس کا عباس جیسا بھائی ہو مجال ہے کہ وہ آ کے رسی باندھے. لیکن آج جب تم مجھ سے رخصت لینے آ رہے ہو تو میں سمجھ چکی ہوں کہ میرے بازوؤں پر رسی باندھی جائے گی. بس عزادارو اب عباس آتے ہیں. روایت کے جملے یہ ہیں کہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں واہ عباسا ہائے رے عباس. ایک دفعہ ساری بیبیاں عباس کے گرد حلقے کو باندھتی ہیں. بعید نہیں کوئی کہتا ہوگا ہائے رے عباس کہاں جا رہے ہو, کوئی کہتا ہوگا چچا چھوڑ کے مت جائے, اور کوئی کہتا ہوگا اے بھائی ہماری غربت پر رحم کھا. بس عزادارو عباس اس طریقے سے خیمے سے گئے ہیں جس طریقے سے ایک جنازہ خیمے سے جاتا ہے. عزادارو بس اب روایت پڑھنے کی ہمت نہیں. عباس جاتے ہیں, فوج اشکیہ کو ہٹاتے ہیں. ایک دفعہ پانی کے اوپر جب آتے ہیں پانی کو چلو میں لیتے ہیں. ایک دفعہ حسین کی پیاس یاد آ جاتی ہے. بعید نہیں علی اصغر کی پیاسی ہونٹ کو یاد کرتے ہوں گے, سکینہ کو یاد کرتے ہوں گے. پانی کو نیچے گراتے ہیں, مشق میں پانی کو بڑھتے ہیں. اب سارا ہم و غم یہ ہے کہ بس کسی طریقے سے خیمے پہنچ جاؤ. ایک ہاتھ میں مشق ہے, ایک ہاتھ میں تلوار و علم ہے. جا رہے ہیں, جنگ کر رہے ہیں. بس ایک دفعہ چاروں طرف سے حملہ ہوتا ہے. کوئی تیر مارتا ہے, کوئی پتھر مارتا ہے, کوئی پرچھی مارتا ہے. ہائے رے عباس دشمنوں میں گر گئے ہیں. عباس بہادری سے جنگ کر رہے ہیں. بس عزادارو ایک دفعہ ایک کمین گاہ سے ایک ملعون نکلتا ہے, سیدھے ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے. علم کو الٹے ہاتھ میں لیتے ہیں, علم ڈگمگاتا ہے. علم اب بھی قائم و دائم ہے. وہاں خیمے والوں کو تھوڑی سا اطمینان باقی ہے, تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ہائے رے مصیبت عباس, ایک دفعہ الٹا ہاتھ کٹتا ہے, علم نیچے آتا ہے. بس چاہتے ہیں کہ زور سے اپنے دانتوں میں ایک دفعہ مشکیزے کو بچا کے رکھیں. سارا ہم و غم یہ ہے پانی اشکیہ سے چھڑا کے خیمے کا پہنچ جائے. بس ایک دفعہ عمر بن سعد اس منظر کو دیکھتا ہے, کہتا ہے مشکیزے پہ حملہ کرو. مشکیزے پہ حملہ ہوتا ہے. ایک دفعہ مشکیزے سے پانی نیچے بہتا ہے. عباس حسرت سے آ چکے ہیں. عباس کو سمجھ نہیں آتا کہ کس منہ سے اب میں خیمے واپس جاؤں گا. بعید نہیں اپنے گھوڑے کو واپس کیا ہو, اے گھوڑے سواری مجھے اشکیہ میں لے چلو. اب جینے کا مقصد نہیں رہا. بس عزادارو 3 تیر لگتے ہیں. ایک تیر آ کے عباس کے سینے, ایک تیر آ کے سینہ عباس میں لگتا ہے, ایک تیر آ کے آنکھوں میں لگتا ہے, ایک ملعون آ کے پیچھے سے گرد مارتا ہے. پورے کا پورا بھیجا عباس, پورے کا پورا بھیجا عباس. ایک دفعہ عباس آواز دیتے ہیں السلام علیکم یا ابن رسول
बंदे रसूल अब्बास का आखिरी सलाम, अब्बास का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। अब ज़मीन से जमीन पे आना चाहते हैं। ऐज़ादारो, ये मुसीबत का वक्त है ना, जो भी शहीद जब भी ज़मीन से जमीन पर आया तो अपने हाथों के सहारे को लिया करता था। हाय रे अब्बास, आंखों में तीर, सीने पर तीर, जिस्म पर तीर मौजूद है। एक दफा नीचे आते हैं, एक दफा नीचे आते हैं, बस अज़ादारों ज़हमत तबाब हुसैन लड़ते हुए अब्बास के बराबर में पहुंचते हैं। भाई की भाई से आखिरी मुलाकात है। अब्बास कहते हैं आने वाले से, ए आने वाले, मेरा सर बाद में काटियो, एक दफा भाई की ज़ियारत करने दीजियो। एक दफा कहते हैं उसे, ए अब्बास, तुम्हारा भाई हुसैन, तुम्हारा भाई हुसैन आया है। एक दफा अब्बास के सर को अपने जानू पे रखते हैं। अब्बास अपने सर को जानू से हटा देते हैं, दोबारा रखना चाहते हैं। कहते हैं भैया नाराज हो हमसे, शायद हुसैन कहते हो। कहते हैं नहीं मेरे मौला, अभी तो मैं अपना सर आपके गोद में रखा हूँ। हाय रे असरे आशूर, शिमर सीना हुसैन पे होगा, सीना हुसैन पे होगा। कौन आपके सर की हिफाजत कर रहा होगा? बस अज़ादारों वसीयत करते हैं मेरे मौला, बस मेरे जनाजे को, मेरी लाश को आप खेमे मत ले जाइएगा। सकीना से वादा किया था, सकीना से वादा किया था। बस इमाम कहते हैं वाह गुरबत, हाय रे मेरी गुरबत, वाह अब्बास, हाय अब्बास छोड़ के जा रहे हो। अलम, अलम को लिया जाता है, अलम खून में रंगा हुआ है, अब अलम आ रहा है। वही नहीं, सकीना ने सारे बच्चों को जमा कर लिया हो। वो देखो अलम आता है, वो देखो इधर इधर आ रहा है। चचा अब्बास आ रहे होंगे। एक दफा अलम आया, अलम तो आया और करते हैं मातम हरा।